اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے پچھلی 33-34 نشستوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سنا، حضرت کعب سے نعت سننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں چادر عطا فرمانا۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، کعب بن زہیر بن ابو سلمہ بھاگ کر مدینہ منورہ آئے تو قبیلہ جہینہ کے ایک شناسا شخص کے پاس رات ٹھہرے۔ نماز فجر کے وقت وہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ کسی نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پس تو ان کے پاس جا کر امان طلب کر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کعب بن زہیر تائب اور مسلمان ہو کر آپ سے امان طلب کرنے آیا ہے۔ اگر میں اسے آپ کے حاضر خدمت کروں تو کیا آپ اس کی معافی قبول فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سنتے ہی ایک انصاری شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بے شک وہ اپنی گزشتہ حالت سے تائب ہو کر اور چھٹکارا پا کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے قصیدہ بانت سعد پڑھا۔ معشوقہ کی جدائی میں میرا دل بیمار ہے، ذلیل و غلام بنا ہوا اس کے ساتھ ہے جو فدیہ دے کر چھوٹ نہ سکا۔ اس قصیدے میں انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا، مجھے خبر دی گئی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے وعید فرمائی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو و درگزر کی امید کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا، بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جن سے روشنی اخذ کی جاتی ہے اور اللہ کی شمشیروں میں سے برہنہ شمشیر ہے۔ ابن خانہ بغدادی روایت کرتے ہیں کہ کعب نے یہ شعر پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر عنایت فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر مبارک عطا فرمائی، جسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد سے مال کے بدلے خرید لیا۔ یہی وہ چادر تھی جسے خلفائے عیدوں کے موقع پر پہنتے تھے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نعت سن کر نعت خوان کو نذرانے کے طور پر کچھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت سننا۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 200 اشعار پر مشتمل طویل قصیدہ پڑھا۔ جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے، اس حلم میں کوئی خیر نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ غصے کی گرمی نہ ہو جو اس کے صاف ہونے کو گدلا ہونے سے بچائے، اور اس جہالت میں کوئی خیر نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی حلم والا نہ ہو جو کوئی معاملہ بد پیش آنے پر اس سے رو کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت سلامت رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دانت سب لوگوں سے اچھے تھے، اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہ دوسرا نکل آتا۔ اس حدیث شریف میں حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنایہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے۔ پہلے مصرعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور جلالت کو ملانے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حلم ہیں اور وہ ڈھال بن کر پیکرے حلم و وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے، جبکہ دوسرے مصرعے میں جہالت کو حلم والے کے ساتھ ملا کر اپنی تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے
اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے ہر قسم کی آفات اور مصائب و عالم سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کنایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، جس سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی۔ انصار کی بچیوں کی دف پر نعت خوانی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار مدینہ کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر دف بجا کر ایک قصیدہ گایا، جس کے یہ اشعار ہیں: ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو نعتیہ قصیدہ لکھنے پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر اور شفا یابی کا تحفہ عطا ہوا۔ صاحب قصیدہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب قصیدہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اپنے زمانے کے متجر، عالم دین، شاعر اور شہر آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر عمراء و سلاطین وقت آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سر راہ ایک نیک بندہ خدا سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا: بوصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی، اور دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں مستغرق رہنے لگے۔ اسی دوران میں آپ نے چند نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضے میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس عرض لادوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ امام بوصیری کے اس کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ اگلی صبح جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جس شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجاء تھے۔ انہوں نے امام بوصیری کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے انہیں بھی سنائیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا وہی قصیدہ جس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: کیا تو نے ذی سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے گوشے چشم سے بہنے والے آنسو کو خون سے ملا دیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب آپ یہ قصیدہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمہ تن و گوش اسے سن رہا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا
اور اس قصیدے کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔